میری دنیا کے غریبوں کو کون جگائے گا؟ یہ ایک کالم ہے جو عطا الحق قاسمی نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں مقیم آفاق خیالی میرے محترم دوست ہیں۔ وہ نیو یارک سے اردو اخبار بھی نکالتے رہے ہیں، جو نارتھ امریکہ کا واحد اردو اخبار تھا جو ایک مستند صحافی کے زیر ارادات شائع ہوتا تھا۔ پاکستان میں آفاق خیالی کا سارا کریئر صحافت کا تھا۔ وہ اس وقت ایک منجے ہوئے صحافی تھے جب پاکستان سے امریکہ جا کر آباد ہوئے۔ گزشتہ روز شائع ہونے والے میرے کالم جب تاج اچھالے جائیں گے کے حوالے سے فون پر گفتگو کے دوران انہوں نے ایک کمال کی بات کہی کہ وہ یہ کہ ہم لوگ غریبوں کو باعزت زندگی اور ان کے حقوق جو سلب کر لیے گئے ہیں کے حوالے سے چاہیے جتنا مرضی لکھیں، ہمارا لکھنا اس وقت تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ پسپا ہوا طبقہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ آفاق خیالی نے بہت کمال کی بات کہی، وہ یہ کہ ہم لوگ مذہبی تہوار منانے کے لیے جوک در جوک سڑکوں پر آتے ہیں۔ لاکھوں لوگ بیماری، غربت اور بے روزگاری کی مداوا کے لیے بزرگان دین کے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں۔ یوم آزادی پر سارا ملک گھر سے باہر سڑکوں پر نظر آتا ہے، مگر اپنے حقوق کے حصول کے لیے باہر نکلنے کی بجائے اپنے تاریخ گراؤندوں میں روتے اور بھوک سے بلکتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اگر یہی لاکھوں لوگ صرف چند دنوں کے لیے لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کی سڑکوں پر دھرنے دینے کا ارادہ کر لیں تو بغیر خون خرابے کیے ایک ایسے معاشی نظام کی راہ ہموار ہو جائے گی جس کے نتیجے میں کوئی غریب سسک کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا اور کوئی امیر غلاظت کی حد تک اتنا امیر نہیں ہو سکے گا کہ وہ غریبوں کو پاؤں تلے رونتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق کھیت صرف کاشتکاروں کے ہوں گے، جاگیرداری نظام ختم ہو جائے گا اور شاہ ولی اللہ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ زمینداروں کے پاس صرف اتنی زمین ہو جتنی وہ خود کاشت کر سکتا ہو۔ اسی طرح عوامی یلغار کے نتیجے میں تنخواہوں کا تناسب سے 100 نہیں بلکہ 100 سے 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 ہوگا، اور یوں قائد اعظم اور اقبال کی وہ فلاحی مملکت وجود میں آئے گی جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا اور عوام کو یہ خواب دکھایا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے طبقات آہستہ آہستہ اور علیحدہ علیحدہ ایک جھنڈے تلے جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، وکیل ایک جھنڈے تلے جمع ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی، عدلیہ، سرمایہ داری، کاروباری حضرات ان میں سے بیشتر اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں۔ کچھ کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور یوں ان کے مفادات کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ بس ایک غریب ہے جو 74 برس سے رات کو سوتے میں سہانے خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج اسی پیمانے پر ہو رہا ہے جس پیمانے پر امرا کا علاج ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی باعزت طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ زندگی کی وہ ساری سہولتیں اور راحتیں میسر ہیں جو دوسرے طبقات کو حاصل ہیں۔
مگر جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ داستانوی ابو الحسن کی طرح اپنے کٹیا میں پڑا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بائیں بازو کی تحریکیں قدرے فعال تھیں، ان کے دانشور بھی جیلوں میں جاتے تھے۔ میں ان لوگوں کے تمام افکار سے بھی متفق نہیں رہا اور مجھے ان کا مذہبی تمسخر اڑاتا اور اخلاقات کی اپنی تشریح کا اندازہ بھی کبھی پسند نہ آیا، بلکہ یہ چیزیں انقلاب کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنیں۔ مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلامی جماعتیں تجریدی اسلام کی پیروی کا پیروکار اور مبلغ ہیں۔ بائیں بازو کے دانشور بس ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر بلاتے اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے دانشور ترک وطن کر کے برطانیہ جا چکے ہیں، تاہم اپنے نظریات پر قائم ہیں اور پاکستان کے مکروہ معاشی نظام کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب تک عوام لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر دھرنا نہیں دیں گے، وہ پاکستان کو قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلہ ان کی قیادت کا ہے، تو جب اس طرح کی تحریکیں وجود میں آتی ہیں تو ایک ان کا محرک کوئی درد دل رکھنے والا انسان ہوتا ہے، اور پھر ان تحریکوں کی قیادت میں عوام میں سے ہی ابھرتی چلی جاتی ہے۔ بائیں بازو کے دانشوروں سے میری گزارش ہے کہ وہ عوام کو مارکسس اور لینن کی ایسی تھیوریاں نہ پڑھائیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، بلکہ ان کے لیول پر آ کر انہیں ان کے مسائل کا حل بتائیں۔ مجھے یقین ہے بلکہ میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ دائیں بازو میں بھی ایسے دانشور موجود ہیں جو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور یوں ایک مشترکہ جدوجہد زیادہ بار آور ہو سکتی ہے۔ میں اقبال کے چند اشعار جو ریڈیو ٹی وی پر مبین ہیں: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو ذوق یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، میں ناقوش و بے راز ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔